اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مرشد کامل۔ دیکھیں، مرشد کامل کی لوگ بات چیت تو کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انسان اپنی معراج حاصل کرے گا انسان کے ذریعے۔ انسان آیا ہے اپنی معراج کے لیے۔ انسان کی معراج کیا ہے کہ یہ دربار خداوندی میں حاضری لگا لے، وہاں پہنچ جائے۔ اب وہ انسان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، آپ مقرب الہی اگر بنیں گے تو مرشد کامل کے ذریعے بنیں گے۔ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کافی نہیں، پہلے رسول آئے پھر کتاب آئی ہے۔ شروع سے یہی ہے، پہلا انسان کامل تھا۔ تو اس طریقے سے تو جانا ہے اگر آپ نے اللہ کے پاس، تو مرشد کامل کو تلاش کرنا ہوگا۔ اب تلاش میں اب مرشد کامل کی تلاش کیوں؟ سوال یہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، جو کہ قرآن کے مطابق آیت ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، من اسلم جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ تو انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کے حکم کے سامنے، اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اپنی جال و مال کو اللہ کے حوالے کر دے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان خرید لیے، اشترا خرید لیے، بھئی دے دو مال و جان، جو میں نے تمہیں دیے واپس مجھ پہ بھیج دو۔ یعنی کتنا سستا سودا ہے، جو ہے وہ دے دو، ایکسٹرا تو مانگتے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، جو ہے وہ دے دو، غریب ہو یا امیر ہو، بس جو ہے وہ دے دو۔ تو یہ ایک سودا ہے۔ اب یہ سودا اللہ سے کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ دو آیات الہی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ پھر جس نے اپنے آپ کو اپنا مال و جان اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ پہ بیچ دیا، تو اس کے لیے جنت ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ دو آیات میں نے دیکھیں قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ دونوں کام آپ نے کرنے کیسے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث پڑھی ہوئی ہے، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک یہ گروپ موجود ہے کہ رہنما کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے پاس میں نے پڑھ لیا ہے مدرسے میں تو حقانیہ کا بڑا عالم ہوں، اور بس نہیں، یہ تصور ہے نہیں، یہ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی انسان کے ساتھ مشروط کر دی ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکانا چاہتے ہیں تو آپ کو انسان کامل کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اور کامل انسان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کے قول و فعل کو آپ نے قبول کرنا ہوگا، حضور کی ذات کو قبول کرنا ہوگا، حضور کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو رسول، اور پھر کیا؟ رسول کے بعد کون ہے؟ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت تک ایسے لوگ موجود ہوں گے جو حق پر قائم ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو بہرحال العلماء ورثۃ الانبیاء، اب وارث نبی جو ہے یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی میرے وارث کو دیکھ لو، تم میرے وارث کو پہچانو، دیکھو، اس کو جا کے اپنے ارادے کا اظہار کرو کہ میں نے تو اپنے آپ کو بیچنا ہے،
میں بکاؤ مال ہوں، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو اللہ پہ اپنے آپ کو بیچنا ہے اور انسان کے پاس جانا ہوگا۔ بیعت حضور سے کرنی ہوگی، رسول سے کرنی ہوگی۔ رسول نہ ہے، نہیں ہے تو نائب رسول ہے۔ بیعت تو لازمی ہے کامیابی کے لیے۔ بیعت کا مطلب آپ اپنے آپ کو بیچ دیں کہ بھئی میں نے جو میرا اختیار اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، جو اختیار دیا ہے، جو جسم دیا ہے، جو مال دیا ہے، یہ سب میں اللہ پہ بیچتا ہوں، اللہ راضی، بس۔ تو بہرحال یہ مرشد کامل کے بارے میں آپ کو یعنی کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ بالکل ایسے جیسے کہ آپ کسی بھی بات کے بارے میں یقین کر لیتے ہیں، یعنی ٹھوک بجا لیتے ہیں نا۔ 5000 کا کوئی آپ کو نوٹ دے تو آپ کبھی لائٹ میں دیکھتے ہیں، کبھی ہاتھ سے دیکھتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، ٹھوک بجا لیں لیکن ہو نوٹ 5000 کا صحیح، تو اس کو دیکھ لیں آپ کہ یہ جعلی ہے، کھوٹا ہے یا کھرا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ مل جائے کھرا ہو تو بس اس کا قول اللہ کا ہے۔ رسول کے بارے میں ہے کہ ما ينطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے وہ کوئی بات نہیں کرتے، یہ تو وہی ہے جو ہم ان کو کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا وحی کی 2 اقسام ہیں، متلو اور غیر متلو۔ وحی کی 2 اقسام ہیں، کتابوں میں عام لکھا ہوا ہے مسئلہ۔ تو متلو جو ہے وہ جو تلاوت ہے قرآن، اور غیر متلو وہ جو حضور کی باتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو ایک ایسا شخص تلاش کرنا ہوگا کہ جو اللہ کا بندہ ہو، نفس کا بندہ نہ ہو، اور مرشد کامل ہو۔ اس کی اپنی شرائط ہیں، چلو وہ تو ابھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن مرشد کامل انسان کو آج اگر اللہ کے حوالے کرنا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ مرشد کامل کے پاس۔ اگر بیعت کرنی ہے تو کہاں جائے گا؟ مرشد کامل کے پاس۔ بغیر اس کے جو ہے یعنی کوئی تصور نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے، مرشد کامل کیا ہے؟ یہ وارث نبی ہے، اور جو وارث نبی ہے ہوتا ہے اس کی ڈیوٹیاں بین ہی وہی ہوتی ہیں جو رسول کی ہوتی ہیں۔ رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں، یہ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت کی باتیں اور تزکیہ نفس، یہ رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ نفس جو ہے آپ کو معلوم ہے قرآن کے حساب سے تزکیہ نفس کے بغیر کامیابی مشکل ہے، ناممکن ہے، ہو نہیں سکتی۔ آپ اپنا تزکیہ کر لیں تو پھر کامیابی ہے آپ کی۔ یعنی اس کا میں آپ کو چھوٹا سا وہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا دل ایک آئینہ ہے، اور یہ رحمان کا آئینہ ہے۔ الانسان مرآۃ الرحمن، رحمان یعنی قلب المومن عرش الرحمن، آپ سنتے ہیں۔ اس میں اب یہ ایک آئینہ ہے، اس کی مثال ایک آئینہ ہے، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا میل کچیل ڈال دیا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں نا میل کچیل، غصہ آ جاتا ہے آپ کو، اور کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کینہ ہوتا ہے، کبھی بغض ہوتا ہے، کبھی حب مال ہوتی ہے، کبھی حب جا ہوتی ہے۔ تو یہ میل کچیل تھوڑا اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے۔ اب آپ یہ میل کچیل دور نہیں کر سکتے، آپ کو جانا ہوگا جو صفائیاں کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے زمانے میں ہم جب چھوٹے تھے نا، تانبے کے برتن ہوتے تھے کلئی والے، تو وہ ایک کلئی والا آتا تھا ہمارے یہاں، ہو سکتا ہے آج کی نسل کو معلوم نہ ہو، پانڈے کلئی کرا لو، چمکا لو، یعنی وہ کلئی ہوتی تھی، چاندی ہوتی ہے۔ آج کل وہ دیگیں جو ہوتی ہیں اس پہ ہوتی ہے نا وہ چاندی، وہ کلئی آج بھی ہیں وہ کلئی گر، لیکن یہ ہے کہ بس وہ دیگوں کے لیے، وہ تانبے کے برتن بھی ختم ہو گئے، اسٹیل کے برتن آ گئے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ کلئی جو ہے یہ تو کلئی گر کرے گا، اور اس آپ کے دل کا تزکیہ جو ہے وہ ایک صفائی کرنے والا۔ اصل میں کیا ہے، انسان بیمار ہے،
یہ ذرا آسان ہے، بات نوٹ کر لیں، لیکن یہ میں اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کروں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم